نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى رب زدني علما۔ السلام علیکم دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں ڈائریکٹ حکم فرمایا، یہ حکم کے اندر آئے گا، ہے تو دعا کہ یا اللہ ہمارے علم کو بڑھا دیں۔ اب علم کو بڑھانے کے لیے تو کاوش کرنی پڑے گی، تو وہ کوشش کیا ہے کہ جتنا زیادہ علم حاصل کر سکیں جہاں سے بھی ملے، جیسے کہ اللہ پاک کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ علم جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے جہاں بھی وہ ملتی ہے وہ اپنی گمی ہوئی جائیداد جو ہے اس کو اٹھا لیتا ہے فوراً۔ تو دوستوں، اللہ پاک نے خود ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتائے، ہمیں بول چال تک کے طریقے بتائے کہ اس طریقے سے بات چیت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، رہن سہن کے متعلق بتایا، قوانین بتائے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں عملی طور پر وہ سب باتیں نہ صرف کر کے دکھائیں، یعنی اپنی ذات سے، اور پھر اس کی ہمیں تشریح بھی بتائی، اس کی حقیقتیں بھی بتائیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو بڑا علم عطا کر رکھا ہوتا ہے، شرائع صدر عطا کر رکھا ہوتا ہے، بہت سے علوم سے وہ واقف ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو دوستوں، توفیق الہی سے آپ سب لوگوں نے، مجھے اللہ پاک نے برکت دی کہ میں بخاری شریف کو پوسٹ کرتا رہا ہوں، ایک حدیث روز، وہ کچھ مہینے لگے ہیں، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ہم نے پہلے 2 چیپٹر جو ہیں، جس میں پہلے چیپٹر وحی کا چیپٹر تھا اور پھر دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ایمان کا چیپٹر تھا، تو اس کا ہم نے مطالعہ کر لیا، اور تقریباً کوئی یہ 60 حدیثیں 58 حدیثیں دوسرے چیپٹر میں تھیں، اور پہلے چیپٹر کے اندر ہم نے کوئی 6 حدیثیں تھیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مطالعے کی توفیق عطا فرمائی، تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے ایک شیخ الحدیث بزرگ تھے، حدیث کے عالم، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کسی بڑے عالم کو سن لو، کسی کتاب کو پڑھ لو، کسی بڑی محفل میں شریک ہو جاؤ، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے کو بالٹی گرا دی ہو فرش کے اوپر ہیں، یعنی کہ پوری بالٹی اپنے اوپر ڈال لی تو کیا ہوا کہ وہ سیر ہو گئے، وہ ایک بالٹی ہے۔ اب اگر یہ بالٹی فرش پہ گرے تو کیا ہوگا کہ یہ کچھ بھی نہیں اثر کرے گی فرش پہ، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قطرہ قطرہ گرتا رہا نا کسی نلکے سے یا کسی جگہ پر، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو فرش کو اکھاڑ دے گا آہستہ آہستہ۔ وہ ہے بہت معمولی سی پاور ہے، لیکن جب مسلسل گرے گا تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلسل جو ہے اس کو جاری رکھیں، اس عمل کو کہ جو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ تو دوستوں، اب ہمارے ہاں نا کلچرل ایک رسم ہے، لنگر ہوتے ہیں، مٹھائی چلتی ہے، کوئی سپارہ ختم ہو، کوئی قرآن پاک ختم ہو، تو اب میں یہاں پر لنگر تو نہیں کر سکتا فی الحال، لیکن یہ ہے کہ چلیں کچھ دل میں بات آئی کہ ابھی کچھ میٹھی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ میں ان کو کہتا ہوں جنت کے کھانے۔ تو ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھے کھانے ہوتے ہیں، تو اس میں مٹھائیوں کا جو میٹھی چیزیں ہیں تو وہ اچھی جو سب سے جو یعنی جن کو ٹاپ کلاس کہہ سکتے ہیں، بنتی وہ ہر شہر میں ہے، ہر جگہ بنتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی جو ٹاپ کی جو بنانے والے ہیں نا ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر تو میں یہ کراچی شہر میں اگر جائے کوئی، یا پھر آن لائن کا سلسلہ شروع ہو کبھی، تو یہ جنت کے کھانے اللہ کرے کہ ہمیں نا اپنے گھر میں نصیب ہو جائیں منا سلوا کی طرح۔ تو ان میں سے کئی ہیں بھی، اب جیسے دل پسند کی میں نے بات کی، ان کی 2 چیزیں جو ہیں کراچی شہر کی، یہ پورے پاکستان میں ان جیسا جو سوہن حلوہ ہے اور اخروٹ کا حلوہ کہتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد پھر ان کی جو کوکونٹ کی برفی ہے، تو اس کو ان کے جیسی اور کوئی نہیں بناتا پاکستان میں، یعنی ٹاپ کلاس میں ہے۔
اس کے علاوہ کراچی شہر میں ہی جو ملا حلوائی ہیں ان کی مٹھائیوں میں نہ صرف خوشبو بہت مناسب انہوں نے ڈال رکھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ ایک ٹھنڈک والی چیز بھی، یعنی روح کو تر و تازہ کرنے والی چیز بھی ہوتی ہے، ٹھنڈک پہنچانے والی جسم کو، تو بہت پر لطف ان کی مٹھائیاں ہوتی ہیں، ساری ہی اچھی ہوتی ہیں ملا حلوائی کی۔ اس کے علاوہ پھر ہم خوشاب کے ڈوڈا جو ہے یہ بہت مشہور ہے، خوشاب کا ڈوڈا۔ ملتان کا سون حلوہ بھی بہت مشہور ہے، لیکن وہ اگر صحیح، کیونکہ وہ بنائی سارے رہے ہیں، سارے ہی حافظ کا حلوہ کہتے ہیں، لیکن حافظ سب ہی حافظ ہیں، تو بہت سارا اس میں پھر پرانے جو جدید پشتی ایک نسخہ تھا وہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن بہرحال یہ خوشاب کا ڈوڈا جو ہے، ان جیسا ڈوڈا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بناتا۔ اس ڈوڈے کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک مرتبہ کھاؤ، 2 دفعہ 10 دفعہ کھا کے بھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمنا ختم نہیں ہوگی اس کو کھا کے، اتنا لذیذ وہ بناتے ہیں خوشاب والے۔ اس کے علاوہ پھر لاہور شہر میں قصر شیریں چمچم کی جو بناتے ہیں بہت اچھی بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کا موتی چور کے لڈو بھی بہت مشہور ہیں، شادیوں میں چلتے ہیں، نام ایک سٹینڈرڈ بن گیا جی قصر شیریں، لیکن بہرحال مجھے ذاتی طور پر جو کلاسیکل جالندھر کے لڈو ہیں لاہور کے وہ بہت زیادہ پسند ہے، وہ ان کی اپنی ایک بات ہے، وہ مدر لڈو کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ آغاز تو انہوں نے کیا تھا اس موتی چور کے لڈو کا، وہ پاکستان میں ان سے اچھے نہیں بناتا کوئی بھی۔ اور اس کے علاوہ پھر لاہور میں لال کھو کی مٹھائی بہت مشہور ہے، ان کی خاص طور پہ برفی، اور پھر جو لوگ ذوق رکھتے ہیں کلاکند کا تو وہ بہت ہی اچھی ان کی وہ مل جاتی ہے وہاں پر۔ ہمارے یہاں کچھ تجرباتی مٹھائیاں ہیں، جیسے آئیڈیل سویٹس ہیں، تو وہ ایک مکس مٹھائیوں کے نا ایک کوکونٹ کا لڈو بناتے ہیں، وہ بھی بہت ہائی کوالٹی لڈو ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہاں بنگالی رسگلوں کا اب رواج چل گیا ہے، تو وہ بھی یہ آئیڈیل والے بہت اچھا فیصل آباد میں بناتے ہیں۔ اچھا، اب نا میں 2 چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہوں گا، بلکہ 3 کا۔ کچھ چیزیں ہم خود بہت مزیدار بنا سکتے ہیں، جیسے کہ آئس کریم کے اندر اگر بلیک فارسٹ پیسٹری ڈالی جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر پائن ایپل، بنانا اور بادام ڈالے جائیں تو، اور ویفرز ڈالے جائیں، تو پھر یہ بھی ایک جنت کا کھانا ہم خود تیار بھی کر سکتے ہیں۔ جنت کے کھانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی لذت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اب میں باقی 2 کھانوں کا ذکر کروں گا میٹھے کے اندر ہی۔ ویسے ہماری فیملی دلی والوں کے، میری دادی دلی شہر کی تھیں، نانی میری دلی شہر کی تھیں، تو دادی سے میں نے ایک نسخہ لیا تھا دال کے حلوے کا۔ وہ بازار میں جو دال کا حلوہ بناتے ہیں وہ تو اس کو گرائنڈ کر کے وہ اس کا وہ لطف تو نہیں آتا، تو بہرحال اس کا کھویا جو ہے وہ پکانا پڑے گا۔ یہ بہت مشکل ہے کہ 2-2.5 گھنٹے اس کو پکا کے دال کو دودھ کے ساتھ اس کو، پھر اس کے بعد گھوٹا لگا کے اس کو دیسی گھی میں اس کو تلا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ مزے کی چیزیں بادام، کاجو اور یہ کشمش وغیرہ اس میں مکس کی جائیں۔ تو ایک مرتبہ یہ حلوہ میں نے بنا کے اپنے ایک دوست کو جو پیش کیا، تو یقین کیجئے گا کہ دل پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ایسی چیز تو کبھی نصیب نہیں ہوئی، کھائی نہیں ایسی کوئی چیز۔ تو یہ اس کو میں پہلے نمبر پہ رکھوں گا سارے کھانوں میں، وہ مجھے بھی بنانا آتا ہے ویسے تو وہ۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے ہاں ایک نا دلی والوں کے ہاں ایک شیر خورما بنتا ہے، خاص طور پہ عید کے اوپر زیادہ تر اس کو بنایا جاتا ہے، تو وہ بھی ایسا شیر خورما ہمارے ہاں بنایا جاتا ہے کہ بھئی آپ جتنا مرضی کھا لو، وہ نیت نہیں اس کی انسان کی بڑھ سکتی، اور وہ بھی نازک چیز ہے۔ شیر خورما تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں خاص جو میں نے اندازہ لگایا کہ جو بادام کو چھلکا اتار کے جب اس کی کٹنگ کی جاتی ہے نا، اگر وہ کٹنگ غلط ہو جائے تو وہ شیر خورمے کا لطف نہیں آئے گا۔ وہ کٹنگ کا ایک خاص انداز ہے یہ دلی والوں کے ہاں، وہ لمبائی میں کٹنگ کرتے ہیں وہ، تو پھر اس کا لطف جو ہے نا وہ اس کا صحیح رہے گا۔ تو دوستوں، یہ میٹھی چیزوں کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ بھی ایک لنگر کی قسم میں نے سمجھی، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو آج نا وہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن بھئی دوستوں، یہ ہم نے بخاری شریف کا جو پہلے 2 چیپٹر کا مطالعہ کیا ہے، اس کے اندر امام بخاری کے بارے میں دیکھیں تو امام بخاری جب کوئی حدیث لکھتے تھے نا، 7 لاکھ حدیثیں تھیں ان کے پاس، تو انہوں نے 40,000 حدیثیں منتخب کی ہیں۔ بہت سے راویوں سے یہ ایسے امام ہیں کہ بہت سے راویوں سے ایک ہی حدیث کو پیش کر سکتے ہیں۔
کہ یہ میرے پاس روایتیں اگر 20-25 لوگ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو امام صاحب کے پاس وہ بہت ساری سندیں ہیں کہ یہ والی ایک روایت 20 یعنی 30-40 لوگوں کی، 25-30 لوگوں کی، اس کے بعد پھر اگلی روایت اسی حدیث ایک ہی ہے، لیکن اتنی اتھینٹک حدیثیں وہ نکال کر، اور پھر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر مدینہ شریف میں، تو یہ اعتکاف کرتے استخارہ کرتے تھے پہلے، استخارہ کر کے یعنی وہاں پر اس کے بعد پھر حدیث اپنا لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاں اتھینٹک ترین قرآن پاک کے بعد امام بخاری شریف کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا دوستو، میں نا ذاتی طور پر کسی ویڈیو کے لیے یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو تفصیلی سنیں، لیکن آج میں التجا کروں گا کہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اللہ ہمارے نبی نے کیا جو کی باتیں ہیں، تو اس کو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ آخر تک اس کو سنیں گے۔ تو امام صاحب کی بات کر رہا تھا میں، امام بخاری کی، تو اس کے اندر بڑے رموز ہیں ان کی ترتیب کے اندر ہی۔ اب دیکھیں کہ ہم نے مطالعہ کیا تھا سب سے پہلے وحی کا، تو اس کو اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے وحی کا بیان، اور وحی کے اندر بھی انہوں نے اپنی اسی دوسرے چیپٹر کی 58 نمبر حدیث جو ہے 54 نمبر حدیث جو ہے وہ لی تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا اندار و مدار نیت ہو پائے گا کہ تم بخاری پڑھنے لگے ہو، تم اللہ کے نبی کی باتیں پڑھنے لگے ہو، اپنی نیت کو خالص کرو۔ پہلے تو یہ دیکھو نا کہ بھی ہم کرنے کیا لگے ہیں، ہم اپنے نبی کی بات سننے لگے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس حدیث کو پہلے لیا، جبکہ یہ چیپٹر کیا تھا وحی کے بیان کا، کہ وحی آئی کیسے۔ تو اب وحی کا جو میری ذہن میں آ رہی ہے بات، کہ وحی کا ہی انہوں نے انتخاب کیوں کیا چیپٹر کا فرسٹ، کہ بھئی دیکھو یہ جو باتیں ہم پڑھنے لگے ہیں یہ آخر آئی کیسے ہیں، ہم تک پہنچی کیسے ہیں، ہم تک وہ اللہ پاک نے کیسے ہم تک پہنچائی ہیں نبی کے ذریعے سے، کہ یہ جو قرآن پاک ہمیں آیا ہے سارا، وہ اس کا آغاز کیسے ہوا ہے، کیونکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کسی کو۔ کبھی غار کے اندر ایک فرشتہ حضور پاک کے پاس آتا ہے، حضور پاک ابراہیمی دین پر ہیں، مکہ ان کا جو خاندان سارا اب اسلام کا دین ہے، اسلام ہے، آلریڈی اسلام کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اگر میں، تو پھر کنفیوژن انسان کو ہوتی ہے بہت ساری کہ بھئی کیونکہ اب وہ شریعت تو موجود نہیں ہے، تو وہ بہت عرصہ اس کیفیت کے اندر رہے ہیں کہ وہ حق کو جاننا چاہتے تھے مزید، کہ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پہچان چاہتے تھے، یہ ان کے اندر کی ایک طلب تھی، تو وہ اس لیے پھر غار حرا چلے جایا کرتے تھے۔ اور پھر آخرکار ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے آ کر وہ سارا پھر ان حدیثوں کے اندر امام صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بھی اس فرشتے نے آ کے پھر حضور کو یہ احادیث جو ہیں یہ بتائی ہیں۔ اب فرشتے کے آنے سے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان سے جو نبی کے جسمانی کیفیت ہوئی ہے، جو ان کو لذتیں کہہ لیں، سرور کہہ لیں، ذہنی سکون کہہ لیں، جو وہ حاصل ہوا ہے، اب وہ تو نبی ہی جانتے ہیں، حضرت موسیٰ جانتے ہیں کہ اس وقت ان کو جو کیفیات حاصل ہوئی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرعون کے پاس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہیں پہ طور پہ رہنے دو اپنے پاس۔ ایک انڈائریکٹلی بات کا مطلب کچھ بزرگوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ ایک کیفیت ایسی ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری زبان میں لکنت ہے اور دل کمزور ہے، بات نہیں کر پاتا، تو وہ چاہے وہ اپنے کام کے لیے وہ چیزیں مانگ رہے ہیں، لیکن بزرگوں نے اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے، تو اس لیے یہ بات ہو گئی ان سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں جاؤ، اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ، اس نے میٹھی پیار محبت کی باتیں ہوئی ہیں ان کی اللہ پاک کی اور حضرت موسیٰ کی، تو وہ کیفیت جو تھی وہ نبی ہی جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو جب حضرت جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھو، تو اب کیا ہے کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھ پا رہے، اپنے کیفیت کو ہے ایک جسمانی ایسی ایک ذہنی سکون حاصل ہو گیا ہے، اب وہ اللہ میاں کے پاس رہنا چاہتے ہیں، تو جبرائیل پھر دباتے ہیں، اور اس کو بھی، اس حدیث کو بھی امام بخاری نے، ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ وہ دباتے ہیں دوسری دفعہ، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ وہ پسلیاں ایسا لگتا تھا کہ جیسے
آپس میں بک جائیں گی. تو پھر اللہ کے نبی نے پڑھا اقرا، جو فرشتہ اللہ پاک کا کلام لایا تھا. تو پہلی حدیث ہم نے مطالعہ کی تھی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ اعمال جو ہیں یہ تولے جائیں گے، ان کو تولا جائے گا. تو اس میں بھی بہت سے اختلافات ہیں کہ بھی دو انسان بن جائیں گے، ایک نیک بن جائے گا ایک برا ہو جائے گا، ان کو تولا جائے گا. یا پھر وہ پلڑے، وہ جو کتابیں فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، تو وہ جو لکھ رہے ہیں نا ان کو اس لکھے ہوئے کو نا تولا جائے گا. برائی والی الگ لکھی ہوگی اور اچھائی والے کاغذ الگ ہوں گے، ان کو تول لیا جائے گا. لیکن بہرحال اکثریت سب سے زیادہ جو متفق ہیں وہ اس بات پہ کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے. اللہ پاک کے پاس وہ آلے موجود ہیں، وہ اس کا ایک نیکی کا جو کروڑواں حصہ ہے اس کو بھی نکال کے وزن کر دے گا اس کا. تو کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا اس کا وزن بڑھ جائے گا. تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں، گھنٹی کی آواز آتی تھی اور نبی کو پسینہ آ جاتا تھا بہت زیادہ. تو اس کے علاوہ پھر آغاز کچھ یوں ہوا کہ سچے خواب آنا شروع ہو گئے، انبیاء کو سچے خواب. تو ہم کسی وقت نا انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے انبیاء کے خوابوں کا. اس میں تورات شریف کے اندر ایک خواب ہے بک آف ڈینیل، اس میں حضرت دانیال کا خواب جو ہے نا اس میں بڑے رموز ہیں، تو اس کو ضرور بتائیں گے. تو انبیاء کو سچے خواب عطا ہوتے ہیں، تو حضور کو بھی ایسے ہی سچے خواب جو ہیں عطا ہوئے، آنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے انسان حیران بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے مجھے پتہ لگ رہی ہیں ساری چیزیں. اور اس کے بعد پھر وہی آئی، جیسے کہ قرآن پاک میں وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ کے نبی نے اس فرشتے کو تو ایسے دیکھا ہے کہ آسمان پہ چھایا ہوا، اس کے پر بہت بڑا فرشتہ ہے جو وہی لایا کرتا تھا. اپنی ہستی حالت میں جب دیکھا تو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا بڑا وہ فرشتہ، اس کے پر 40,000. تو اس کے بعد دوستوں پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہی آیا کرتی تو اللہ کے نبی نا اس کو جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے. تو پھر اللہ میاں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو یاد کرانا ہمارا ذمہ ہے. تو جب تم ایک دفعہ سن لو گے تمہیں یاد ہو جائے گا، تم بعد میں نا دوبارہ پڑھو گے فوراً ویسے ہی پڑھ لو گے جو فرشتے نے، یہ ہمارا ذمہ ہے. تو تم اس کو ایسے سنا کرو تو یاد ہم کرا دیں گے. اللہ پاک نے یہ تحفہ بھی دیا یاد کرانے کا کہ جیسے ہی سنا یاد ہو گیا. اس کے بعد پھر کچھ صحابہ تھے وہ لکھا بھی کرتے تھے اس کو، تو حضور پاک اس کو لکھوایا بھی کرتے. اور دوستوں اس کے بعد پھر ہم نے چوتھی وحی کی حدیث یہ پڑھی تھی کہ رمضان شریف کے اندر حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو سے قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے، دونوں سنایا کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے. جیسے ہمارے قاری 20 دفعہ پڑھتے ہیں نا، وہ کوئی قاری ایک سامنے بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی پڑھ کے سناتے ہیں. تو حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے قرآن پاک سننے آیا کرتے تھے رمضان میں. تو اور اس کے بعد پھر آخری وحی کی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ بادشاہ کیسر وہ مکہ سے جب خط آتا ہے تو ابھی خط نہیں کھولتا، تو لیکن مکہ کے سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے. تو حضرت ابو سفیان اور حالانکہ دشمن ہوتے ہیں اس وقت، جنگیں لڑی ہوتی ہیں، اور کچھ ساتھی آتے ہیں تو بادشاہ کچھ لوگوں کو پیچھے بٹھا دیتا ہے اور کچھ اور ابو سفیان جو ہیں سردار ہیں وہ ان کو سوالات شروع کرتا ہے کہ کبھی جھوٹ بولا ہے تمہارے نبی نے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو کون لوگ ایمان لائے ہیں، امیر لوگ یا غریب لوگ؟ ہم نے کہا جی زیادہ تر تو غریب لوگ ہی لائے ہیں، اور بادشاہ رہا ہے کوئی آپ ان کے خاندان میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بادشاہ کوئی نہیں رہا. تو پھر اس نے خود جواب دیا کہ جو سوال میں نے پوچھے ہیں وہ ایک فلاسفیکل سوال تھے. اندازہ لگا رہا تھا کہ بھئی اگر بادشاہت کہیں خاندان میں رہی ہے تو شاید یہ بادشاہت واپس مانگ لینا چاہتے ہیں. اگر امیر لوگ ہیں تو کوئی تجارتی ان کے پیچھے ہیں تو تجارتی فائدہ بھی ہو سکتا ہے کوئی. تو جب سوارے سوال ہو گئے اور اگر جھوٹ والا معاملہ ہے تو پھر وہ اس شخص کا اعتبار نہیں ہو سکتا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی برائی کروں لیکن مجھے کوئی ملی نہیں، کوئی یاد، یعنی کہ کوئی کریم تھی نہیں ان کے اندر کوئی ایسی برائی کہ میں کرتا. بس یہ کہہ سکا کہ ایک آخری بات کہ آئندہ اگر کبھی ہمارا ہوا جنگ وغیرہ کوئی ایسی بات اس نے کی اور
ہاں اس نے کہا کہ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے ان سے، پتہ نہیں اس میں وہ کیا کریں گے. تو ابو سفیان کہتے ہیں اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کر سکا. تو بہرحال پھر بادشاہ نے جواب دیا کہ بھی میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا. پھر خط کھولا گیا تو اس کے اندر پھر بادشاہ نے جو الفاظ کہے خط پڑھنے کے بعد کہ بھی اگر میں ان کی خدمت میں ہوتا تو میں ان کے قدم چومتا. اس کے بعد پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی اس طرح دیکھو اللہ کے نبی آ گئے ہیں. اچھا اب یہ جو بادشاہ ہے یہ بھی بہت کرسچینٹی کو اور پادری ساتھ ہیں تو وہ لوگ پہچان گئے تھے. اصل میں بادشاہ بھی پہچان گیا تھا. کوئی نشانیاں اس کو پادریوں نے بتا دی، بلکہ نشانیاں کیا کہ بادشاہ کو خواب آیا ہے. یعنی بادشاہ کی بھی ایک ڈائریکٹ رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے کہ اس کو بھی خواب آیا ہے. اور اس کو خواب کیا آیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ختنہ کیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے عرب کے کہ وہ فاتح ہو گئے ہیں. تو وہ پھر یہ ساری انفارمیشن لیتا ہے. اس کے بعد پھر یعنی یہ سارا کچھ وہ کر چکا ہوتا ہے. اور ایک خواب اس کو ایک ستارے کا آتا ہے. تو وہ بھی پادریوں سے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا جب وہ ایک ستارے کو دیکھتا ہے تو وہ پادری اس کو بتاتے ہیں کہ بھی یہ نشانی ہے ایک نبی کے آنے کی. تو بہرحال اس کو یقین ہوتا ہے. وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ بھی دیکھو اللہ کے نبی آ گئے ہیں اب ہمیں یقین کرنا چاہیے. تو وہ سارے درباری بڑے بڑے جرنیل اور وزیر سب بھاگتے ہیں دروازے کی طرف کہ نکلو یہاں سے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. تو پھر بادشاہ کو مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھی میں تم لوگوں کو آزما رہا تھا. تو یعنی بات بدلتا ہے، بادشاہ اپنی بچاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اگر میں نے زیادہ اصرار کیا تو مجھے بادشاہ سے ہٹا دیں گے یہ. تو اب یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ مسلمان مرا ہے یا کرسچینٹی پہ مرا ہے بادشاہ. لیکن بہرحال اس نے ایک دفعہ تو تصدیق کر دی. تو اس کے بعد پھر دوستوں یہاں یہ چیپٹر وحی کا ختم ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری نے یہ بتایا ہے اس وحی کے چیپٹر کو فرسٹ میں رکھ کے کہ بھی دیکھو یہ کلام آیا کیسے ہے اور کن حالات کے اندر آیا ہے، کن لوگوں پر آیا ہے. پوری دنیا کے لیے یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے نازل ہوا ہے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. اور اس کے بعد پھر دوستوں سب سے اولین چیز کہ آیا کیوں ہے تو وہ آیا ہے ایمان کے لیے. تو اس کے اندر پھر جو پہلی حدیث آتی ہے ایمان کے بیان کی وہ ہے فرائض. اللہ کے نبی بتاتے ہیں اس حدیث میں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے بعد پھر ایمان میں اور کون سی چیزیں شامل ہیں. یہ بڑا کمال ہے کہ انہوں نے جو انتخاب کیا جن حدیثوں کا تو اس کے اندر تقریباً وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جن سے ایمان حاصل ہوتا ہے. یہ ایک دلچسپ یہاں پر ایک پہلو نکلتا ہے اس دوسرے چیپٹر کا. اور پھر وہ تمام ایمان کی چیزیں امام صاحب حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ شرم بھی ایمان کا، ہم لوگوں نے مطالعہ کیا تھا کہ شرم حیا کرنا، ہر چیز میں حیا کرنا، بات کرتے ہوئے حیا کر کے بولنا، اعمال کرتے ہوئے حیا کر کے بولنا، کپڑے پہنتے ہوئے حیادار کپڑے پہننا. یعنی ابھی اس کو بہت بڑی تفصیل ہے اس کی کہ شرم جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ مفہوم ہے حدیث کا یہ سب کہ ابھی اس ٹائم ہم حدیث تو ویسے مطالعہ نہیں کر رہے ہیں. زبان اور ہاتھ سے جس مسلمان کے وہ بہتر ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ بھی ایمان ہے. اس کے بعد پھر کھانا کھلانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. خاص طور پہ تو قرآن پاک میں او اطعام یوم ذی مسغبہ، جس دن وہ بھوکا تھا کھانا کھلایا ہے تو عاقبت ہے تمہاری. تو کھانا کھلانا بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مفہوم ہے کہ ایمان کا حصہ ہے. اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے کہ ایمان ہوگا تو خیال ہوگا نا اللہ کی خاطر کر رہا ہے. تو اپنے لیے اور مسلمان یہاں اپنے لیے اور مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے کہ یہ ایک حدیث تھی، ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ یہ بھی ایمان کا ہوگا کہ اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے تو باسی کھانا نہیں دے رہا، پرانے کپڑے نہیں دے رہا، بلکہ اپنے ملازمین کو، اپنے گھر میں کام والوں کو، دوسرے دوستوں کو ہدیہ دینے میں، گفٹ دینے کا کلچر ہے ہمارے ہاں. ایک دوسرے کو، بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو کپڑے دینے کا کلچر ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جی کوئی گندا مندہ سوٹ پرانا جو ہم خود اپنے لیے نہیں پسند کرتے، چلو یار ہم نے کون سا بنانا ہے، اس کو آگے چلا دیتے ہیں، آگے دے دیتے ہیں. یہ والی چیزیں نا اچھی نہیں ہیں. کو اپنے لیے بھی وہی پسند کریں. اللہ کے نبی نے ہمیں حکم کیا ہے کہ ایمان ہوگا کہ بھئی اس کے لیے بھی وہی پسند کرو.
اور پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ رسول کی جو محبت ہے تمہارے نبی کی، حق بھی بنتا ہے بھائی، انہوں نے ہمیں قرآن پاک کا اللہ کا بتایا ہے، قرآن پاک ہمیں سکھایا ہے، ہمیں زندگی کا طریقہ بنایا ہے، تو سب سے پہلے تو نبی کا حق بنتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے جس کو محبت نبی کی اپنے والدین سے بھی بڑھ جائے، یعنی زندگی میں سب سے پیارے تو والدین ہوتے ہیں نا، لیکن والدین سے بھی بڑھ کر اگر محبت ہونی چاہیے تو نبی سے محبت رکھنا جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر نبی کے بعد انسانوں سے محبت بھی اللہ ہی کے لیے رکھو، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مفہوم ہے کیا ہے کہ کسی انسان اللہ کے لیے اگر کوئی انسان سے محبت رکھے کسی سے بھی تو اللہ کے لیے رکھے، اللہ کی مخلوق ہے یہ سمجھے، کوئی بھی ہوں، رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، اولادیں ہوں، دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، تو ان کو اللہ کی مخلوق سمجھو۔ میں تو اس کا یہی مطلب سمجھ رہا ہوں اس ٹائم، وہ مطلب اور وسیع ہوگا اس کا۔ تو ان سب جتنی بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہیں ان پہ تو بہت بہت دیر تک ہم اس پہ بات سوچ سکتے ہیں کہ اس میں اور کیا پہلو نکلتے ہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ کسی بھی انسان سے محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھو، اللہ کی مخلوق سمجھ کے رکھو اور قدر کی نیت سے رکھو۔ پھر یہ ہے کہ چوری، زنا اور قتل۔ اب اچھا یہاں پر اس کے اندر بھی جو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان کا چیپٹر ہے، تو ایمان حاصل کن چیزوں سے ہوگا، وہ فرائض آئے اور باقی یہ سب چیزیں آئیں، تو ان سے ایمان حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ہی شاید میں ایک مکس کر گیا ہوں، حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہمسائے کے لیے اس کا ایمان کامل نہیں ہے کہ خود تو کھانا کھا کے سو جاتا ہے اور ہمسایہ بھوکا سوتا ہے۔ تو یہ سب کیا تھے، ایمان حاصل کرنے کی چیزیں تھیں۔ اور اب کیا آتا ہے بعد میں کہ ایمان خراب کیسے ہوگا، کیا چیزیں خراب کر دیں گی، تو چوری جو ہے یہ ایمان خراب کر دے گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن کیا ہے کہ پھر بھی کر لی چوری، اللہ کا خوف نہیں کیا، زنا کر دیا، تو زنا والے کے پاس ایمان کیسے ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے، اور پھر ایسا شرمناک کام کر رہا ہے، وہ ایمان خراب کر دے گا۔ اور پھر اپنی اولاد کو قتل کر دینا، تو یہ اب اس کو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں آج کل کے دور کے حساب سے۔ تو بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو ہم اس تفصیلی نہیں ڈسکس کریں گے ابھی۔ اس کے بعد پھر بہتان کسی کے اوپر لگا دینا، ایسے ہی گالی والی دے دی، کوئی بہتان لگا دیا کسی کے اندر، وہ چیز ہے بھی نہیں، اس کو ایسے ہی کہہ دیا، تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اللہ اور اس کا دل تو جانتا ہی ہے نا، لیکن کیا ہے کہ بہتان لگا دیا۔ اچھا اس کے بعد پھر ان چیزوں کے لیے تو دنیا کی سزائیں بھی ضروری ہو جائیں گی، تو پھر اللہ کے نبی نے تھوڑی تسلی بھی دی کہ بھئی اگر سزا لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، سزا پوری ہو جاتی ہے، یہ بڑے گناہ ہیں، تو وہ پھر اس کی معافی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اچھا اب اس کے بعد پھر اخلاقیات سے متعلق ایک حدیث جو ہے وہ امام بخاری یہاں لے کر آئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا عمل ہے کہ وہ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ بچوں کو کوئی ایسا کام کہہ دیا کہ جو وہ مشکل سے کر رہے ہیں، اب وہ بعض بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور رو بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ یہ ہے کہ تھک گیا ان کا ذہن، ان کو پانی وانی پلاؤ، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان کو روکو کہ بھئی ابھی رک جاؤ، ذرا مائنڈ فریش کر لو، پانچ منٹ فریش کر لو، دوبارہ مائنڈ کام کرنا شروع کر دے گا، پھر تم دلچسپی سے پڑھ لو گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو خوب ڈانٹ واٹ دیا جاتا ہے ٹیچر کی طرف سے، استاد کی طرف سے، جو بھی پڑھا رہا ہو، والدین کی طرف سے۔ وہ بچہ بیچارہ پہلے ہی اب اس کا ایک معذوری ہو گئی ہے اس ٹائم، یہ خاص طور پر میرے ذہن میں بات آئی تھی، لیکن باقی یہ تو جنرل ہے کہ نوکروں اپنا ملازمین کو اور باقی لوگوں کو جن کو کام کا کہا گیا ہے، تو وہ ان کی ہمت سے زیادہ تو اخلاقیات جو ہے، بد اخلاقی جو ہے، یہ ایک ظلم ہوگا اور یہ بھی ایمان کو خراب کر دے گا۔ اچھا اب کیا ہے کہ یہ دوسری بات ختم ہوئی کہ ایمان حاصل کن چیزوں سے ہوگا، فرائض سے اور جو اعمال کھانا کھلانے سے، اور اس کے بعد پھر حضور پاک سے محبت سے، اور اس کے بعد پھر کیا تھا کہ کن چیزوں سے خراب ہوگا جو آپ کے ایمان کو ختم کر دیں گی، وہ ہیں یہ چوری، زنا وغیرہ، قتل وغیرہ، اولاد تو اور بہتان بازی اور اخلاقیات کے اندر کمی جو ہے، یہ بھی ایمان کو خراب کر دے گی۔ اچھا اب کیا ہے کہ اس کے بعد اسی سے متعلق
کہ بھئی آخر ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے. تو اس کا خیال بھی تو رکھو کہ یہ کہیں چلا نہ جائے. اللہ پاک نے سکھایا نا ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ بھائی میں نے تمہارا فلکچویٹڈ ہارٹ بنایا ہے. یہ تو ہدایت کے بعد پھرے گا بعد از ہدیتنا، یہ تو ہدایت آئے گی پھر جائے گا. تو بھائی ذرا دھیان کرنا، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے رہنا. تو وہی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث یہاں کوٹ کی تھی، اس خوف کے لیے ہے کہ بھی جہنم میں جب سب چلے جائیں گے تو وہ جن کے معمولی سا بھی کوئی ایمان بچا ہوگا ان کو نکال لیا جائے گا اور پھر ایک نہر میں ڈالا گا. میں نے اس نہر کو ڈائمینشنز میں لے گیا تھا اور میں نے ایک تفصیلی اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ وہ نہر جو ہے وہ اصل میں ڈائمینشنز ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے، کیونکہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، ڈائمینشنز کو فلاسفرز بھی مانتے ہیں، سائنس مانتی ہے ابھی ڈائمینشن موجود ہیں. تو سائنٹیفکلی پروو تو نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال فلاسفی میں تو پروو ہو چکا ہے کہ بھی ڈائمینشنز ہیں. تو میں اس کو ڈائمینشنز میں کے ذریعے سے اس کا ترجمہ کر دیا تھا. اور ایک واضح ترجمہ تو یہی تھا کہ بھی اس نہر میں جب ڈالا جائے گا تو حیات کی نہر ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ ایسے اگیں گے کہ جیسے درخت اگتا ہے. یہ حدیث تھی. تو بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں، اور مزید تحقیق کریں گے اس کے اوپر. تو پھر یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام. کسی کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، بڑا علم دیتے ہیں، جیسے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ بھی ایک کرتا لوگ گھسیٹ کے، یعنی کپڑا جو ہے کچھ لوگ چل رہے ہیں ان کا کپڑا کرتا جو ہے وہ بڑے ہیں، کچھ کے چھوٹے ہیں. تو ایک شخص کا کرتا وہ گھسٹ رہا ہے زمین کے ساتھ، اتنا بڑا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس خواب کو کہا کہ یہ حضرت عمر ہیں، ان کا علم بڑا ہے. اور پھر وہ دنیا نے دیکھا بھی کہ کیسا علم ماشاءاللہ، کہ بے شمار محکمے ہی آپ دیکھ لیں، پولیس کا محکمہ، نہر کا محکمہ، اور مردم شماری، یہ بہت سارے محکمے جو ہیں وہ حضرت عمر سے فرسٹ شروع ہوتے ہیں کہ کس قسم کے وہ ریفارمر ثابت ہوئے ہیں. تو آج دنیا مانتی ہے ان کو. تو اب یہاں پر ایمان سے اس کا کیا تعلق ہے، کیونکہ ہم ایمان کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ علم جو ہے نا یہ آپ کے ایمان کو بچائے رکھے گا. علم کو حاصل کرتے رہو، یہ مفہوم مجھے سمجھ میں آتا ہے یہاں. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مسلسل عبادت کرو. یہ نہیں کہ کوئی وظیفہ پڑھ لیا اور پھر تھک گئے. تو اس سے متعلق ہم نے جو حدیث مطالعہ کی تھی وہ تھی کہ اماں عائشہ نے ایک عورت کی تعریف کی کہ یہ بہت زیادہ عبادت کرتی ہے. تو اللہ کے نبی نے پھر یہ بتایا تھا کہ اس کو مفہوم تھا کہ وہ اس کو مسلسل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھی ایک دفعہ کر لی، تھکنے کا نام نہیں ہے کہ بھی تھک جاؤ اور بس پھر تھکنے کے بعد کیسے پڑھا جائے گا. وہ ایک مرتبہ نا رمضان میں کیا ہوا کہ ایسے ہی نا جوش میں آ کے پڑھتے رہے نفل وغیرہ. تو اب ایسا کمر میں شدید درد کہ وہ پھر کرسی پہ بیٹھنا پڑا. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو اپنی نا صحت کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے. تو اسی طرح جو چیز ایمان کو کم کر سکتی ہے وہ ہے زکوٰۃ. اور یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مفہوم تھا ایک حدیث میں کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اس کی سمجھ ہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اچھی امید رکھنا کہ بھی ہمیں جہنم سے خلاصی مل جائے گی. تو اس لیے شاید امام صاحب نے یہ حدیث یہاں پر 42 نمبر پہ وہ لے کے آئے تھے. اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا میں نے عرض کی کہ اب یہ ہو گیا ہے کنجوسی والا معاملہ. نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ جیسے کہ تاریخ ہے نا حضرت ابوبکر کے دور میں، روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں. تو یہ کنجوسی والا معاملہ جو ہے یہ بھی ایمان کو خراب کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ فرض کا معاملہ ہو تو سب سے زیادہ ایمان خراب ہوگا. مسلمان ہونے پہ ہی ڈاؤٹ ہو جائے گا فرض کے اندر. تو اس کے بعد پھر جنازے کے ساتھ جانے کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے ایک قرات صدقہ کرنا. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، مفہوم ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے ایک قرات. تو 2 قراتوں کا ثواب ملے گا. اور جو یعنی 2 قراتوں کا جس کو جو آخر مٹی ڈالنے تک جائے گا، اور جو جنازہ پڑھ لے گا اس کو 1 قرات کا. تو اب کیا ہے کہ جو ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں اسی چیپٹر کے اندر. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایمان آئے گا کیسے، کن چیزوں سے.
اور اس کے بعد پھر ایمان خراب کن چیزوں سے ہوگا، اور اس کے بعد پھر ایمان ختم کیسے ہوگا، اور اب کیا ہے کہ اب ایمان بڑھے گا کیسے، یا پھر اب جو باقی کی حدیث ہیں وہ پھر اس سے متعلق آتی ہیں۔ تو جنازے کے ساتھ جانا ایک بڑی برکت والی بات ہے۔ اب خوف جو ہے یہ بھی ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث 48 نمبر ہے اس میں، کہ ایمان جو ہے وہ خوف سے بڑھے گا۔ اس میں یہ گالی گلوچ اور بیہودہ کلام، لڑنا جھگڑنا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایمان فاسق ہو جائے گا، جاتا رہے گا ایمان۔ تو حفاظت کا حکم بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ جو حفاظت والی ہے نا ایمان کی، وہ اب امام صاحب جو ہیں وہ والی حدیث لے کر آئے ہیں آگے لاسٹ میں اس چیپٹر کے۔ تو شب قدر بھول گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس وجہ سے؟ اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ اس کی حدیث آتی ہے پھر، تو بڑا نقصان ہوا پوری امت کا، کہ ایک پتہ لگ جاتی تو کنفرم ہو جاتا، پھر تو ایک سیکنڈ بھی نہ کوئی اٹھتا میرے خیال میں کہ بھئی یہ تو رات کنفرم ہے، اس میں تو یہ تو پورے سال بعد مل گئی ہے، لیکن وہ بھول گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر ہی رکھی ہے۔ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا خیر۔ تو یہ ہے کہ شب قدر مل جائے، جب 5 ملیں، 5 تو مل گئی نا، تو اس کو بڑا سمجھو۔ وہ سب سے یعنی سب سے زیادہ جو جس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ شب قدر ہے عبادتوں کے اندر، کہ اگر وہ رات نصیب ہو جائے تو اس کو نہ مس کرو۔ کوئی بازاروں میں لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے چل رہی ہیں، اور جناب یہ چیزیں اس کی قدر خراب کر رہے ہیں کہ جو چیز ملی ہوئی ہے شب قدر کی رات کو۔ اس کے بعد پھر آتی ہے حدیث جبرائیل۔ اب کیا ہے؟ یاد دہانی۔ تو حدیث جبرائیل تفصیلی حدیث ہے، وہ ہم نے اس کو مطالعہ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل آ کے پوچھتے ہیں ایک صحابی کی شکل میں کہ بتاؤ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور ان کی کتابوں پر، ان کے نبیوں پر، اور فرشتہ پر، ملائکہ پر، وہ سب۔ اس کے بعد پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھی بتاؤ یہ کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ تو وہ پھر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا مجھے اس ٹائم، کہ تم ایسے عبادت کر رہے ہو، ایمان کیا ہے؟ پھر وہ فرشتے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عبادت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کرنا۔ اور پھر پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، کوئی بھی کام ایسے کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، موجود ہے، اللہ تمہارے آس پاس کہیں ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا رکنا چاہوں، اور چلیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ وہ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، یہ دوسرا درجہ ہوگا، یعنی دیکھنے والے کا درجہ، اس کا جو نیت اور اس کا مقام اس کی عبادت کے اندر زیادہ بڑا ہوگا۔ اور اگر یہی تصور کر لیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، خود نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہو سکتی ہے، فلاسفیکل ہو سکتی ہے، اس کی سائنٹیفک ہو سکتی ہے، لیکن ابھی وہ بہت زیادہ طویل بات ہو جائے گی۔ بس مختصراً اتنا میں کہوں گا کہ اللہ کو دیکھنا، محسوس کرنا، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے۔ مسلمانوں کو چھوڑ دیں، شروع سے وہ فلاسفرز ہی دیکھتے آ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں کہ بھی آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں، وہ اپنی فلاسفی سے اس کو اللہ تعالیٰ کو ثابت کر رہے ہیں۔ کوئی تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی۔ تو پھر آخری سوال پوچھا کہ بھی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے، یعنی کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جبرائیل مشہور ہے، ہمارے بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس کے بعد پھر حرام اور حلال کی بات آتی ہے کہ اس کے اندر احتیاط کرنا، نہیں حرام و حلال کی نہیں آتی، وہ تو واضح ہیں۔ اس میں مشتبہ چیزیں جو ہیں جن کا ہمیں نہیں علم کہ یہ غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، تو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ دور رہو، بہتر ہے۔ اللہ کی چراگاہوں والی حدیث کے بھی، وہ اللہ کی چراگاہیں ہیں، وہ حرام چیزیں ان کے قریب لے جائیں گی یہ مشتبہ چیزوں کو اختیار کر لو گے تو یہ بھی کیا ہے کہ ایمان کو حفاظت جو ہے ہو سکتی ہے ان چیزوں سے، کیونکہ اب چیپٹر کے اندر ہی جو ایک موضوع چل رہا ہے وہ ان حدیث کا وہ لے آئے ہیں امام صاحب کہ جس سے آپ نے اپنے ایمان کو اب بچانا بھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر
طاعت امیر کا حکم آتا ہے، یعنی حکومت کے لیے، لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے جہاں جس علاقے میں بھی آپ ہو، پاکستان ہے یا انڈیا میں ہو، عرب کے لوگ ہیں، سب لوگ اپنے لوگوں اپنے ارد گرد ان کے لیے اچھا گمان رکھو، وہ ایمان کو بڑھائے گا، اور اپنے حکمرانوں کے لیے بھی اچھا گمان رکھو۔ تو اس کے بعد پھر ایک بار پھر وہی حدیث جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، انما الاعمال بالنیات، تو وہ دوبارہ آتی ہے کہ یہ بھی ایمان کو بچائے رکھے گی۔ اپنی نیت کو اچھا رکھو گے تو ایمان جو ہے وہ بچا بھی رہے گا۔ اور خدمت جو ہے یہ بھی آپ کو ایمان کو بچائے گی، خدمت کا جذبہ رکھیں، یہ بھی آپ کے ایمان کو بچانے والی چیزوں کی۔ اور خیر خواہی جو ہے، لڑائی جھگڑے چھڑوانا، بلکہ خیر خواہی، اچھی سوچ رکھ لینا، نیک سوچ رکھ لینا دل میں، پازیٹیو تھنکنگز سب کے لیے، اپنے لیے بھی، سب کے لیے بھی، تو یہ آپ کو اس کو بچائے رکھے گی۔ اور آخر میں پھر اس چیپٹر کا جو اختتام کرتے ہیں وہ بھی دلچسپ ہے، تو اس کو وہ ذرا اس سے ہٹ کے ہے، یعنی وہ ایک دعائیہ حدیث نظر آتی ہے، قرآن پاک کی آیت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، تو وہ ہم نے مطالعہ کی، تو ہم دوبارہ ایک دفعہ تفصیلی اس کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک نظر مارتے ہیں کہ کس طریقے سے مرتب کیا ہے امام صاحب نے۔ بس ختم کرتے ہیں بات کو انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہے کہ اسلام آیا کیسے، اور پھر اس کے بعد پھر کس پر آیا اور کہاں پر آیا، اللہ تعالیٰ کا کلام، تو وہاں سے ابتدا کی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ایمان کا بیان چل رہا تھا کہ ایمان کن چیزوں سے حاصل ہوگا، فرائض سے، ایمان بڑھے گا کن چیزوں سے، ایمان خراب کن چیزوں سے ہوگا، ایمان بچے گا کن چیزوں سے، اور ایمان کی حفاظت کرنی کیسے ہے۔ تو اب آ رہی ہے اس چیپٹر کی آخری حدیث، تو وہ کچھ یوں ہے، مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم لوگوں سے بیان فرمایا، قرآن پاک کی آیت، اللہ پاک کی ایک بات یاد کرائی اپنی امت کو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دعا ہے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ تو علم ہوگا، یاد دہانی رہے گی تو سب کچھ یاد رہے گا، ورنہ وہی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کی طرح، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد بھی پھر نہ جائیں کہیں ہم۔ تو دوستوں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھیں گے ہم۔ تو آج اس کے ساتھ ہم اپنا بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب، اللہ کے اپنے ہمارے نبی نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں نا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی آتے اسی لیے ہی ہیں کہ اپنی امت کو گائیڈ کریں، تو یہ آسان ہے ہمارے نبی کا ہمارے اوپر۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔